السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ثانیہ مری کے اوپر ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو کی تھی جو آپ کو اس کے متعلق جو اس وقت کی جو سچویشن تھی اس کے متعلق ہم نے بتایا تھا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی ثانیہ مری ہی ہے، لیکن اس کے اوپر ہم ایک تو وہاں کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس پر بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن کچھ آج ہم لوگ رویوں کے اوپر بھی بات کریں گے، جو مقامی لوگوں کے رویے تھے اس پر بات ہوگی۔ پھر اسلام آباد کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، یہاں کی آئی سی ٹی ہے، اس میں جس طرح جناب حمزہ شفقات صاحب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا۔ پھر چیف کمشنر صاحب کی زیر ہدایت یہ سارے کام ہوئے۔ تو اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی دبائیے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ جہاں پر انسانیت کا درد کمزور ہوتا ہے یا انسانیت کمزور ہو جاتی ہے تو وہاں پر پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہی آتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ مری کے اندر جس طرح لاتعداد ہلاکتیں ہو گئیں، ہم ان ہلاکتوں کی تفصیل کی طرف نہیں جاتے کیونکہ جو بھی رپورٹس ابھی تک تاحال آ رہی ہیں وہ مصدقہ نہیں ہیں، کیونکہ ہلاکتوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، لیکن جو ہمارے سوشل میڈیا یا میڈیا پر جو گنی جا رہی ہیں یا گنتی بتائی جا رہی ہے وہ حتمی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ خود سوچیں کہ 1000 گاڑی ایسی جگہ پر پھنسی ہو تو پھر اس میں ہلاکتوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ جس طریقے سے ہم نے تکلیف کے ساتھ، درد کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھا ہے، وہ یقین جانے اس صدمے کو بھلانا انتہائی مشکل ہے۔ جس طرح معصوم بچوں کی اور فیملیز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا کرے۔ ناظرین، میں بات کر رہا تھا انسانیت کی۔ مری میں چونکہ وہاں پر وسائل کی کمی ہے، لوگ وہاں پر سیزن کا، گرمی اور سردی کا انتظار کرتے ہیں مقامی لوگ، تو وہاں پر ہوٹل کا بزنس ہے، یہ ریسٹورنٹس کا بزنس ہے، رہائشی ہوٹلوں کا بزنس ہے۔ تو یہ جب اس طرح کی جب مثلا برف باری ہوتی ہے تو تب بھی لوگ جوک در جوک آتے ہیں، تو وہاں پر نارملی سطح پر کرایوں کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جس طرح ریکارڈ یہ سمجھ لیں کہ 1.5 فٹ ایک برف پڑتی تھی، جو ہماری سمجھ لیں پچھلے 10-12 سال میں جو برف باری وہاں پر ہو رہی تھی، لیکن اس برف باری نے ریکارڈ اس طرح توڑا کہ وہ وہاں پہ 5.5 سے 6 فٹ تک برف جب پڑے گی تو ظاہری بات ہے چھوٹی جگہ ہے، 1.5-2 لاکھ گاڑیاں آ جائیں گی، جبکہ گنجائش اگر آپ کے پاس 10,000 گاڑیوں کی ہو تو پھر وہاں پر کچھ رویوں کے اوپر میں بتاؤں کہ آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو 2-2 ہزار والا کمرہ وہ لینا چاہتے تھے، لیکن وہی کمرے ان کو 30 سے 40 ہزار، 50 ہزار ان لوگوں سے کرایہ مانگا گیا۔ تو یقین جانے ناظرین، یہ لوگ اگر ہوٹلوں کے اندر ہوتے، وہاں سے ہوٹل، اگر آپ یہ سوچیں کہ مری سے پیدل لوگ 12 کو تک آ سکتے ہیں تو وہاں پہ ہوٹل لے کے بھی ان کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں، تھوڑی سی ایفرٹ کرتے، لیکن کرائے وہاں پر مقامی ہوٹل والوں نے اتنے بڑھا دیے کہ وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ اب یقین کریں ایک انڈا جس کو ایگ ہے، یہ مرغی کا انڈا ہے، یہ ابلا ہوا انڈا سردی میں لوگ کھاتے ہیں کہ چلے تھوڑی بہت حرارت جسم کو مل جائے، تو یہ انڈا 500 روپے میں بک رہا تھا۔ ہے نا انسانیت سوز یعنی رویے۔ اور دوسرا، اچھا ایک اور جو سب سے جو بری بات ہوئی مری میں، آپ کو پتہ ہے اگر آپ شاپر بھی مانگتے نا، یہ واحد ایک شہر مری ایسا ہے جہاں کوئی چیز فری نہیں ہے۔ مطلب کوئی چیز ہوتا ہے نا کہ ایک بحثیت مسلمان ہم اخلاقیات کے دائرے میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس چیز کا تو کچھ بھی نہیں لگ رہا، لیکن وہاں پر ہر چیز کے پیسے چارج ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو یہ گاڑیوں کو دھکا لگانے والے ہیں، یہ بھی دھکا لگانے کا 3-3 ہزار روپیہ مانگ رہے تھے کہ جی آپ ہمیں یہ دھکا لگاتے ہیں، ہم آپ کی گاڑی کو آگے تک لے جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت کدھر جا رہی ہے۔ پھر ایسی جگہ پر اللہ کی رحمت تو میرے خیال میں مشکل ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی رحمتیں وہیں پر ہی بھیجتا ہے جہاں پر انسانیت کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اب اسی رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد نے جس طرح ہنگامی طور پر آپ پارا کی جو ایک فوڈ مارکیٹ تھی اس کے اندر ایک پناہ گاہ بنائی ہے،
تو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے نیک کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق جس طرح پناہ گاہیں بنائی گئیں، اب اس پناہ گاہ کے اندر اب یہ سمجھ لیں کہ 2 وقت کا کھانا لوگوں کو مل رہا ہے، 700 کے قریب لوگوں کو اکاموڈیٹ انہوں نے کیا ہے۔ جو مریض سے لوگ واپس آ رہے ہیں وہ اس پناہ گاہ میں آتے ہی مطلب ان کو گرم بستر، جرابیں، رضائیاں، ایون کہ کچھ پیسے بھی کئی لوگوں کو جو ڈیزرونگ ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھوں گا خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں اسلام آباد کی انتظامیہ کو، ان کا ایک بڑا اقدام ہے۔ چیف کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات صاحب اور عمر احمد علی صاحب، ان لوگوں نے بہت محنت کی، اور جتنا شارٹ نوٹس کے اندر باقاعدہ وہاں پر ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور لوگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں جی وہاں پر امدادی کارروائیوں کی۔ تو جس طرح کے ایکوپمنٹ ہمارے پاس ہیں، کیا اس لیول کے ایکوپمنٹ ہیں کہ ہم امدادی کارروائیاں وہاں پر کی جا سکتی؟ اگر ہماری پاک فوج وہاں پر پہنچی ہے تو ان کے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سمپل وہ عام سی وہی جو ٹوپیاں فوجیوں نے پہنی ہوتی ہیں وہی، ان کے نہ کوئی اس لیول کے گرم لباس۔ پولیس کو دیکھیں تو وہ بھی اسی لباسوں کے اندر، مطلب اس کے لیے کوئی ایسے انتظامات نظر نہیں آئے جس سے یہ ہم کہیں کہ جی واقعی امدادی کارروائیاں بھی بھرپور طریقے سے ہو رہی ہیں۔ لیکن اس وقت حال مشکل وہاں پر جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے۔ تو ناظرین بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جس طرح وہ لوگ چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو پیسے کا لالچ یہ ہے کہ پیسہ ایک بیماری بھی بن گیا ہے، بہت لالچ لوگوں کو آ گیا ہے پیسے کا۔ لیکن جہاں پر انسان کی زندگی ڈیپینڈ کر رہی ہو تو وہاں پر اس لالچ کو کم کر دینا چاہیے۔ پیسہ کمانا سب کا حق ہے، مری کے لوگوں کا بھی پیسہ کمانا حق ہے، لیکن جس وقت یہ مصیبت چل رہی تھی ان کے رویوں پر بہت افسوس ہوا۔ ناظرین اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو ہمارے پاس کچھ انفارمیشن آ رہی ہیں، جیسے جیسے آتی جائیں گی ہم آپ تک ڈیلیور کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔